السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اچھا مجھے نہیں پتہ لوگ ڈیلی اپنے ولاگ میں جو ایک ہی ڈائلاگ بار بار بولتے ہیں، ہاؤ اٹ بیکم سو اٹریکٹیو، مجھے سمجھ نہیں آتا کیا بولنا ہے۔ تو خیر کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اپنے چھوٹے سے منی ولاگ میں کہ کل کام کی وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی، بیکاز میں تھوڑا سا لیٹ ہوئی تھی، بٹ آج میں جلدی اٹھی تھی اور میں ایک دو دن سے میں ممی کو بول رہی تھی کہ جو بڑا ہال ہے میں ایک بار اس کی صفائی کر لوں۔ بیچ میں ہمارے گھر ایک دو دعوتیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں نے کوئی اس والے کمرے پہ کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا، اور آئی ڈونٹ نو میں اور کتنے دن یہاں پہ ہوں، میں چھٹیوں پہ آئی تھی، سو آئی تھاٹ کہ جانے سے پہلے کچھ کام امی کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اب کیونکہ ویسے بھی گرمیاں ہیں تو جو پہاڑی علاقے ہوتے جو دیہات ہوتے وہاں پہ تو زمینداروں کو جو ہے گرمیوں میں بہت کم ہی گھر کے اندر بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، وہ کھیتوں میں ہی لگے رہتے ہیں۔ سو میں نے کہا امی کو کہ آپ باہر کے کام دیکھ لیں، گھر کی صفائی ستھرائی کھانا شانا میں دیکھ لیتی ہوں۔ سو میں اٹھی تھی، میں نے گھر کا کام شروع کیا، ساتھ ساتھ میں جو ہے میرا کوئی چھوٹا سا آن لائن میں پروجیکٹ کر رہی تھی کانٹینٹ رائٹنگ کا، میں وہ دیکھ رہی تھی کیونکہ میرے پاس بار بار نیٹ آن آف ہو رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب مجھے کلائنٹ رپلائی کر رہا تھا میں آف لائن ہو رہی تھی، اور ان کو جب آن لائن دیکھ کے میں میسج کر رہی تھی ڈیلیور نہیں ہو رہا تھا۔ خیر ایسے تیسے کر کے میں نے کر لیا مینیج۔ کل میں اپنے امی کو ایک چیز پہ ڈانٹ رہی تھی کہ آپ لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہو۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ان کا کوئی ٹائم ٹیبل سیٹ کروں، میں ان کو یہ سمجھا رہی تھی کہ جس دن آپ پورا دن گھر میں کام کرتی ہو، ایک پورا دن اگر آپ کام کے ساتھ ہو، آپ اس کا جو نیکسٹ ڈے ہے اس کے نیکسٹ ڈے آپ کوشش کرو آپ بہت کم کام کرو، اور اس دن آپ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر کام کر لو۔ تو میں نے بہت 1 گھنٹے تک میں نے ممی سے بات کی، میں نے سمجھایا، اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ ہر کہ وہ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے۔ تو صبح میں اٹھی 5 بجے سے بھی پہلے میری امی کھیتوں میں جا کے انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ تو خیر یہ ان کے لیے ایک طرح کا ایکسرسائز بھی ہے، اب یہ شروع سے کام کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، ان کو ریسٹ کی ضرورت تھی، لیکن ان کو گھر میں فارغ دیکھ کے بھی، بور ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ سو پھر میں نے کہا چلو خیر ہے، ان کی مرضی ہے، میں جو ہے ان کے لیے کھانا شانا بنا لیتی ہوں۔ اور آج بھی نا ایز یوزول موسم بہت اچھا ہے، صبح صبح تھوڑا سا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ شاید بارش ہوگی، اور جب بھی یہاں بارش ہوتی ہے مجھے بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ ایک چیز جو سٹیز میں بارش ہوتا ہے نا، اسپیشلی کیونکہ میں کراچی میں بہت زیادہ رہی ہوں، مجھے لاہور اسلام آباد کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن کراچی میں جب بھی بارش ہوتی تھی تو آپ کراچی میں کہیں پہ بھی رہتے ہو، بارش کے بعد جو روڈ پہ گندگی ہوتی ہے نا، تو بارش سے ایک عجیب سی چیڑ ہونے لگی تھی۔ لیکن مجھے شروع سے بارش بہت پسند ہے، کیونکہ ہم گاؤں میں پیدا ہوئے، گاؤں کے گرینری میں اور نیچر کو دیکھتے ہوئے، تو یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل دھل کے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اچھا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اسکرین جو ہے بہت زیادہ اسکرین میں یوز نہ کروں، میری جو اسکرین ٹائمنگ ہے وہ بہت شارٹ ہو، میں کوئی موبائل یوز کر رہی ہوں، لیپ ٹاپ یوز کر رہی ہوں تو میں بہت تھوڑا سا کوشش کروں کہ بیچ میں بریک لوں، اگر بہت کوئی لمبا کام ہے تو میں اس کو پارٹیشن کر کے دن یا رات میں کر لوں، لیکن چاہ کے بھی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا ہے، ایک بندہ ایک کوئی ریل دیکھ لے، اس کے پیچھے 5 ریل کب آتے ہیں کب جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور میرا جب میں بہت زیادہ اسکرین دیکھتی ہوں اس کی وجہ سے تھوڑا سا میری آنکھوں میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تو آج تھوڑا سا وہی تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں آج کا جو میرا دن ہے میں پہلے سے پلان کروں گی میں نے کیا کیا کرنا ہے، اور آج کے دن میں زیادہ تر جو ہے میں نے کہا تھا کہ میں ریسٹ کروں گی۔ اچھا ایک چیز نا مجھے آپ لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن میں ایک چیز مجھے جو میری جو عادت ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے وہ لوگ نہیں پسند جو آ کے فضول میں گھر میں بیٹھ کے پنچایت نہیں کرتے ہیں۔ آپ کوئی کام کر رہے ہو، اب فار ایگزامپل کہ میں نے کام کر لیا، اب مجھے 20 منٹ سونا ہے، تو اگر کام کرنے کے بعد میں فارغ اگر بیٹھی بھی ہوں، میں اسکرین بھی یوز نہیں کر رہی، میں ایسے لیٹی ہوں، اور پھر کوئی آتا ہے اور وہ فضول کے پنچایت باتیں کرتا ہے جسٹ بیکاز ان کو لگ رہا ہے کہ اچھا فری ہے، کوئی کام نہیں کرے تو بات کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں ایسے لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ اگر ہم لوگ وہاں پہ فارغ بیٹھے تو اس کا مطلب یہ بھی ہمارے پلان کا حصہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہم نے بس سکون سے بیٹھنا ہے۔ تو مجھے نا ایسے لوگ بالکل نہیں پسند جو فضول میں آ کے فضول میں پوری دنیا کی پنچایت، دنیا بھر کی خبریں کانوں میں ڈال کے بندے کو ایک ڈپریشن والے ماحول میں دیکھ کے جاتے۔ میں نے اکثر لوگوں میں یہ چیز نوٹ کیا، تو میں کوشش کرتی ہوں میں جب میں گھر پہ ہوں تو میں جو ہے گھر کے اندر سارے کام کروں، میں دروازے اچھے سے لاک کر کے میں پھر سکون سے رہوں، کیونکہ اور مجھے پرسنلی یہ میرے نیچر میں بھی بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر میں کسی کے گھر جاؤں تو اگر میں کسی کام سے جا رہی ہوں تو اوکے، مجھے پتہ ہے وہ کام کرنے کے بعد ودن اے سیکنڈز آئی ہیو ٹو کم بیک، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ کسی کے پاس نہیں روکنا، مجھے بہت کسی کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ سو آئی ہوپ پیپل ول گیٹ دس۔ اچھا اب جو ہے میں نے گھر کے اندر کی صفائی ساری کر لی تھی، اور باہر یہاں پہ جو ہے نا میں نے اور میرے
بھائیوں نے مل کے ہم نے یہ والا، اس سے پہلے یہاں پہ نا مٹی تھا، اور ہم نے کہا یہاں پہ ہم کوئی گھاس شاس اگاتے ہیں، اور بیج ڈال کے سارا جیسے بھی جو بھی پروسیس ہوتا ہے میرے بھائیوں نے کیا تھا. اور پھر میری صرف شروع سے یہ ڈیوٹی تھی کہ میں نے ڈیلی اچھے سے ان کو پانی دینا ہے. تو میں دے رہی تھی، آج بھی ایز یوزول میں نے پانی دینا تھا. اور دن بہ دن ماشاءاللہ یہ جو ہے نا کچھ جگہوں پہ گرین نہیں ہوئے ہیں، تو پھر میں نے کہا تھا ان میں سے یہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائیں گے، یہاں پہ دوبارہ بیج ڈال کے اوپر سے تھوڑا سا کھاد ڈالیں گے اور پھر پانی ڈالیں گے تو ہو جائے گا. تو پھر اگر وہ بھی نہیں ہوا تو ہمارے زمین میں نیچے تھوڑا سا جو ہے یہی جو ہم نے بیج کا گھاس بنایا تھا وہ نیچے، پھر میرا پلان تھا کہ اس گھاس میں سے ہم لوگ نکال کے ادھر ریپلیس کریں گے، تو وہ بھی کر لیں گے. باقی یہ کام بھی ہو گیا. اب میرے جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے اپنے لیے بہت پسند ہے کہ میں اپنا فیوریٹ بک لے کے میں کچھ نہ کچھ پڑھوں. اور میں آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر اٹ ود یو آل کہ آج میں نے جو چیز پڑھا وہ یہ تھا، اور جس پہ میری پرسنل بلیف بھی ہے کہ ساتھ ساتھ میرے پاس میرے ابو کام کر رہے تھے، مجھ سے بات کر رہی تھی اور میں اپنا بک پڑھ رہی تھی. ایک چیز جو ایک بک میں بار بار پڑھ رہی ہوں، اب فی الحال میرے پاس کوئی نیا بک نہیں ہے تو میں نے دوبارہ نکال کے میں نے پڑھنا شروع کیا. اور ایک چیز جس پہ میرا یقین بھی ہے کہ آپ کی ناکامی میں، آپ کی کامیابی میں، آپ کے سکون میں، آپ کی تکلیف میں، آپ کی پریشانی میں 80% جو چیز میٹر کرتی ہے نا وہ آپ کا سراؤنڈنگ ہے. چاہے وہ لوگ ہو، چاہے وہ آپ کے دوست ہو، آپ کو گرو کرنے میں یا آپ کو جو ہے نیچے لانے میں آپ کی سراؤنڈنگ، آپ کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اینڈ ٹرسٹ می، کسی بھی انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نہ تو ہمارا موٹیویشنل اسپیکر ہونا لازمی ہے اور نہ ہی ہمیں کسی ڈگری کی ضرورت ہے. کوشش کرے ایسے لوگوں میں بیٹھے جن کو آپ کے ہونے کی قدر بھی ہے اور جن کو آپ کا احساس بھی ہے، اور ایسے لوگوں میں جانے سے گریز کرے جو صرف اپنے مطلب کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. آج کا میرا منی ولاگ ہوتا ہے یہاں پہ اینڈ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.